محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام بھائی محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی اذ الکریم تجلی باسم منتقم رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بس ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل ماہانہ درس قرآن میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے اور رب کریم حق سچ بیان کر کے اس پہ عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے ماہ مبارک میں سورہ بقرہ کی جو آیات کریمہ پر درس ہوا، اسی جو آج آیت پڑھی ہے اسی پچھلی آیت میں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عبادت کا حکم دیا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے۔ اس کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کلام کے اندر جو کلام اللہ کریم نے اپنے خاص بندے پر اتارا، تو فاتوا بصورۃ من مثلہ، تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ، وادعوا شہداءکم، اور اپنے ان لوگوں کو بلا کے لے آؤ جو تمہارے دلوں میں بستے ہیں، ان کو بلا کے لے آؤ وہ تمہارا ساتھ دیں، اور مل کر تم اس قرآن کی کسی صورت جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو لوگ تمہارے دلوں میں بستے ہیں ان کو بلا لاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس طرح مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم جل شانہ ایک تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کو بتا رہا ہے کہ یہ میرے سچے نبی ہیں، اور دوسرا جو کلام اللہ نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا اس کلام کا سچا اور برحق ہونا یہ بتایا جا رہا ہے۔ پچھلی آیتوں کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ پہلے رب نے بتایا کہ میری عبادت کرو، اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ عبادت کیسے کرنی ہے، کون سی عبادت مقبول ہے، کون سی عبادت مردود ہے، کس عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، کون سی عبادت ہوگی جو اللہ کریم قبول نہیں فرمائے گا، یہ ہم عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے نہیں۔
اب اللہ نے جو طریقہ بتایا وہ وحی کے ذریعے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، وہی وحی قرآن بنی۔ اب قرآن کی حقانیت اور قرآن کی سچائی پر ایمان نہ ہو تو پھر انسان صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر سکتا۔ کہ انسان قرآن کو سچائی نہ سمجھے، قرآن سنانے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سچا نہ مانے تو پھر عبادت صحیح طریقے کی کیسے کر سکے گا؟ تو رب کریم جل شانہ نے عبادت کے ساتھ ہی یہ آرڈر لگا دیا کہ عبادت بھی کرو، اور اللہ کے محبوب کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اس معاملے میں تمہیں شک ہے، وہ اپنا شک بھی پورا کر لو، اس اپنے شک کو بھی ختم کر لو، وہ اپنا شک دور کر لو۔ کیسے؟ کہ اس جیسا تم بھی بنا کے لے آؤ، نہیں بنا سکو گے تو پھر مان لو یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ کا کلام مان لو گے تو اللہ کے کلام سنانا والا، اللہ کی وحی جس پہ اتر رہی ہے اس کو اللہ کا نبی مانو گے۔ ان کی ہر زبان پر، ان کی ہر بات پر اور ان کی سچائی پر جب تمہارا ایمان پیدا ہو جائے گا تو اب تمہاری عبادتوں میں بھی نکھار آ جائے گا، تمہاری عبادتیں بھی قابل قبول ہو جائیں گی۔ اس واسطے اللہ نے عبادت کے فوراً بعد اس کا ذکر کیا۔ اور ایک اور بات یہ تھی کہ پچھلی آیت میں عبادت کا ذکر کیا، اور میں نے یہ ذکر بھی کیا تھا کہ عبادت ایک ایسی شے ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ تھی عبادت، لیکن ڈائریکٹ انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، درمیان میں ایک واسطہ تھا، اور وہ واسطہ تھا انبیاء کا، نبوت کا واسطہ تھا۔ تو اللہ کریم عبادت کے بعد نبوت پر ایمان اور نبوت پر جو ہے یقین رکھنے کے لیے ان آیات کو اتار رہا ہے کہ میرے نبی کی صداقت پر اور حضور کی جو نبوت ہے اس کے سچا ہونے پر تمہارا ایمان ہونا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے یہ کلام جو ہے یہاں پر ذکر فرمائی۔ اب اگلی بات جو اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے وہ بڑا پیارا ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ کریم نے عبادت کے بعد یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اس رب کی عبادت کرو جس رب نے وانزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، ان پانی کے ذریعے اللہ نے تمہارے لیے رزق کے طور پر تمہارے لیے پھل اتارے، یہ بھی اللہ کریم نے بیان کیا تھا۔ تو مفسرین اکرام نے کہا پچھلی آیت میں بھی بارش کا ذکر تھا اور اس آیت میں بھی بارش کا ذکر ہے۔ وہ بارش آسمان کی وہ بارش ہے جس کے ذریعے سے زمین سے پھل اگتے ہیں، نباتات اگتے ہیں، اور اگلی آیت میں اس بارش کا ذکر ہے جس کے ذریعے سے دلوں کے اندر پھل اگتے ہیں، اور پچھلی آیت میں ذکر ہے جس کے ذریعے سے مردہ زمین وہ زندہ ہوتی ہے، اور اگلی آیت میں ذکر ہے اس کلام پاک کا جس کے ذریعے سے اللہ مردہ دلوں کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو پچھلی آیت میں بھی بارش کا ذکر ہو گیا، اور وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اس آیت میں بھی بارش کا ذکر ہو گیا۔ اللہ کریم یقین دلانے کے لیے چیلنج فرما رہا ہے کہ اگر میری اس کتاب میں، میرے اس محبوب کی کلام میں تمہیں شک ہے تو تم اس کلام جیسا کوئی کلام بنا کے لے آؤ۔ قرآن کریم میں یہ بات تھوڑی غور طلب ہے، توجہ سے سننا۔ جہاں پہ قرآن کے اتارنے کا ذکر آیا، کہیں پہ رب نے لفظ انزلہ ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ انزلہ کہ ہم نے اتارا، اس کا معنی بھی اتارا ہے، اور کہیں پہ نزلہ کا ذکر کیا۔ لفظ عربی زبان میں تھوڑا سا فرق ہے، نزلہ بھی استعمال کیا گیا، یہاں پہ جیسے ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو کچھ ہم نے اتارا، معنی دونوں کا اتارنا ہے لیکن فرق ہے۔ انزلنا میں جو اتارنا ہے اس کا معنی ہوتا ہے اکٹھا اتار دینا، اور نزلنا کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ جب بات شک کی کہ کافروں کو شک ہے تو وہاں پہ انزلنا نہیں بولا، نزلنا، جس کا معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں وجہ شک جو تھا کافروں کو، جس وجہ سے شک بنتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ یہی تھا کہ تھوڑا تھوڑا کیوں اتر رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور اکٹھا ایک ہی بار تورات لے کے آ گئے تھے، ساری کی ساری تورات اکٹھی آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور یہاں پہ کبھی 4 آیتیں سناتے ہیں، کبھی 2 آیتیں سناتے ہیں، کبھی 1 آیت سناتے ہیں، کبھی 1 آیت سنا کے کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے آ گیا، کبھی 2 آیتیں سنا کے کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے آ گیا،
کبھی 4 آیتیں سنا کے کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے آ گیا۔ کافروں کو شک کی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ بھی ہوتا سچا کلام تو اللہ اکٹھا ہی دے دیتا۔ یہ 4 آیتیں یہ گھر بیٹھ کے خود بناتے ہیں، اپنی طرف سے معاذ اللہ گھڑتے ہیں، پھر جہاں پہ دل کرتا ہے وہاں پہ جا کے سنا دیتے ہیں۔ شک کی وجہ بھی تھا تھوڑا تھوڑا اتارنا، اور نزلنا کا معنی بھی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو اللہ کریم نے یہاں پہ ذکر بھی اسی لفظ کا کیا جس کی وجہ سے ان کو شک تھا، کہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو کچھ تھوڑا تھوڑا ہم اپنے بندے پر اتار رہے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام جو 1 آدھ آیت تمہیں سناتے ہیں، 2 آیتیں سناتے ہیں، تم ان صورتوں میں سے کسی ایک صورت جیسی صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ وہ اگر گھر میں تیار کر لیتے ہیں تو تم بھی گھر میں تیار کر کے لے آؤ۔ اگر تمہیں شک ہے تو تم اس کی جیسا خود بنا کے لے آؤ، تمہارا شک دور ہو جائے گا۔ اور اگر تم نہ بنا سکو، پورا ٹل لگا کے بھی نہ بنا سکو، تو پھر یقین کر لو کہ جو تم نہیں بنا سکے وہ بنا سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں بنا رہے، ان پہ اللہ تعالیٰ کلام کو اتار رہا ہے۔ اس واسطے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ ہم نے اتارا تھوڑا تھوڑا کر کے، اور یہ شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ سرکار کو کلام جو قرآن کی شکل میں ملا وہ اکٹھا نہیں ملا، تھوڑا تھوڑا کر کے ملا۔ اس تھوڑے تھوڑے میں بھی بڑی حکمت تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ کریم اپنے محبوب کی بھی اور اپنے محبوب کے صحابہ کی بھی عظمت ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ جہاں پہ ضرورت کسی صحابی کو پلٹ گئی، اس کی ضرورت کے مطابق اللہ نے قرآن کا آرڈر جاری فرما دیا۔ جہاں پہ ضرورت مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑ گئی، اللہ نے اس کے مطابق قرآن کو اتار دیا۔ یہاں پہ اکٹھا آرڈر رب کی طرف سے، یہ ایک اور بات ہے۔ اور ایک ہے کہ حضور کی مرضی اور حضور کے صحابہ کی آسانی کے لیے جہاں پہ جیسی ضرورت بنی ویسا قرآن اتار دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کی عطا اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جہاں پہ جیسی ضرورت پڑی، مثال کے طور پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین کا ہار گم ہو گیا، صحابہ ڈھونڈنے میں لگ گئے، ٹائم تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، نماز عصر پڑھنی تھی صحابہ اکرام علیہم رضوان نے، لیکن جب کافی دیر گزر گئی، ہار تو کوئی نہ ملا لیکن سورج ڈوبنے پہ آ گیا، نماز پڑھنے لگے تو وہاں پہ پانی بھی کوئی نہیں تھا کہ وضو کہاں پہ کریں۔ تو اب مشکل بن گئی صحابہ اکرام علیہم رضوان پر کہ پانی تک سفر کر کے جائیں، گھوڑے دوڑا کے جائیں تو نماز قضا ہو جائے گی، اور یہاں پہ نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں، یہاں پہ پانی کوئی نہیں۔ اب مشکل تھی صحابہ پر، حضور علیہ السلام کے غلاموں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کی اس مشکل کے حل کرنے کے لیے اس موقع پر بھی قرآن اتارا کہ اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو تو پھر تم تیمم بھی کر لو تو اللہ تمہیں پاکی عطا فرما دے گا۔ تو جب ضرورت بنی اس کے حساب سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر جاری فرما دیے۔ رمضان شریف کی راتوں میں بھی ہم بستری کرنا جائز نہیں تھا شروع میں، لیکن یہ معاملہ بھی کچھ صحابہ پہ مشکل ہو گیا تھا، تو اللہ کریم جل شانہ نے اس آسانی کے لیے بھی فرما دیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، فرمایا کہ حلال کر دیا اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کی راتوں کو تمہارے لیے۔ اب دن میں منع ہے روزے کی حالت میں، رات میں ہم بستری یا جماع کرنا، رمضان شریف کی بھی رات ہو تو وہ بھی ناجائز نہیں ہے۔ تو قرآن کا تھوڑا تھوڑا اترنا یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی مہربانی تھا، اور اسی وجہ سے کافروں کو شک پڑ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا اگر شک ہے تو تم بھی اس کے جیسا کوئی کلام لے کے آؤ۔ اور یہاں پہ الفاظ ہیں نزلنا علی عبدنا، سرکار کی ذات کے لیے لفظ عبد جس کا معنی کیا ہوتا ہے بندہ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا نزلنا علی نبینا، یہ بھی نہیں فرمایا نزلنا علی رسولنا، فرمایا نزلنا علی عبدنا۔ علماء فرماتے ہیں جہاں پہ رب دے رہا ہو تو رب کی عطا کے سامنے رسول اللہ بندے ہی ہیں رب کے۔ اللہ کی مخلوق میں اللہ کے سب سے اعلیٰ بندے ہیں، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، اعلیٰ حضرت نے بھی کہا تھا۔ تو اللہ نے وہاں پر جہاں اپنی عطا کا ذکر کیا وہاں پہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عبد استعمال فرمایا، اور جہاں پہ عطائے رسول کی بات آئی، رسول اللہ کے دینے کی بات آئی،
وہاں پہ لفظ عبد نہیں، وہاں پہ آیا ما آتاکم الرسول، وہاں پہ لفظ رسول کا استعمال فرمایا، یہاں پہ لفظ عبد کا استعمال فرمایا کہ جب بندوں کو دینے کی بات آئی سرکار کی طرف سے تو وہاں پہ لفظ رسول آیا، جہاں رب اپنے محبوب کو دے رہا تھا وہاں پہ لفظ عبد آیا۔ ایک بات پہ غور بھی کر لینا، سرکار کی عبدیت بھی کوئی کمزور شان نہیں، عبد کا معنی ہے بندہ، اور عبد نا اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے بندہ پر، ہم ہیں اللہ کے بندے، لیکن ہو سکتا ہے زندگی کے کسی موڑ پر ہم شیطان کے عبد بن جائیں، شیطان کے بندے بن جائیں۔ کیسے؟ شیطان کی تابعداری شروع کر لیں، کہیں نفس کے بندے بن جائیں، کہیں پیسے کے بندے بن جائیں، کہیں دنیا کے بندے بن جائیں۔ سرکار کا عبد ہونا اتنا خاص ہے کہ زندگی کے کسی لمحے میں سرکار کے ساتھ جو نسبت خدا ہے کہ اللہ کا بندہ یہ جدا ہو ہی نہیں سکتی، سرکار ہر حال میں ہی اللہ کے بندے ہیں۔ اور شب معراج اپنے قرب میں بٹھا کر اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے پوچھا تھا بیما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب بتاؤ آج میں تمہیں کیا دوں، کون سی عزت سے نوازوں۔ اتنے بڑے مقام پہ بیٹھ کر جب رب نے پوچھا تھا کیا لینا چاہتے ہو تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عرض کیا تھا بنسبتی الیک بالعبودیت، یا اللہ اور کچھ نہیں مانگتا، یہی مانگتا ہوں اپنا بندہ کہہ کے پکار لے۔ یہی وجہ ہے کہ جب واقعہ معراج کی بات آئی تو وہاں پہ رب نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو، ان کی عبدیت بھی بڑے کمال کی ہے کہ اس عبدیت کا مقابلہ جبریل کی نورانیت بھی نہیں کر سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ لفظ عبد نہ کہا۔ اور آگے سنیے فاتو بصورت من مثلہ، ایک صورت لاؤ مثلہ جو اس قرآن کی صورت کی مثل ہو۔ کیا مطلب؟ تم اس قرآن کی صورت کی مثل صورت نہیں لا سکتے، تو کیا ثابت ہوا؟ قرآن بے مثل کلام ہے، اس کی مثال تمہارے پاس نہیں ہے، اللہ ہی اتارتا ہے، جو رب اتار رہا ہے اس کی مثال تمہارے پاس نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ٹرین کتنی بڑی ہے، چیونٹی کتنی چھوٹی ہے، ٹرین کی رفتار کتنی تیز ہے، چیونٹی کی رفتار کتنی سست ہے، لیکن دیکھنے سے بھی ہر انسان کو پتہ ہے کہ ٹرین کس نے بنائی؟ بندے نے، لیکن چیونٹی کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ کوئی اس کی رفتار یا اس کی بڑا ہونا دیکھ کے یہ نہیں کہے گا کہ وہ جو ہے بہت یہ چیونٹی چھوٹی ہے تو یہ بندے نے بنائی، نہ، ان کو پتہ ہے چیونٹی کہا جائے نا بندے نے بنائی تو چیونٹی بندہ بنا نہیں سکے گا، ٹیل لگا لے چیونٹی نہیں بنا سکے گا بندہ، ٹرین تو بنا لی بندے نے، تو جس کی مثل بندہ نہیں بنا سکتا وہ یقین ہو گیا کہ وہ کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف سے ہے۔ جگنو کی لائٹ کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، جگنو، اور یہ بلب دیکھو کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن ہر انسان سمجھتا ہے کہ جگنو اللہ نے بنایا، اور یہ لائٹیں انسانوں کی بنی ہوئی ہیں۔ اب لائٹ کا سائز بڑا دیکھ کر، روشنی زیادہ دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ بھی اللہ کی بنی ہوئی ہے، یا جگنو کو کوئی یہ نہیں کہے گا چلو چھوٹا ہے تو پھر بندے کا بنا ہوا ہے، نہ، جگنو پھر بھی اللہ کا ہی بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کسی نے بھی کہا نا جگنو بندے کا بنا ہوا ہے تو سادہ سی بات ہوگی، کہا جائے گا چل پھر تو بھی جگنو بنا کے دکھا، کسی سے کہہ دے کہ وہ جگنو جیسا کوئی جگنو بنا کے دکھائے۔ دنیا کی ٹیکنالوجی ٹیل لگا لے، لائٹیں بنا لے گی، پر جگنو کی طرح کا ننھا سا پرندہ نہیں بنا سکے گی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جگنو کو رب ذوالجلال نے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے قرآن کی صورتوں جیسی ایک چھوٹی سی صورت ہی لے کے آؤ۔ جب تم بڑی بڑی عربی زبانیں جان کر بھی، مادری زبان عربی ہونے کے باوجود بھی، اور سارا ٹل لگا کے بھی قرآن جیسی صورت نہ بنا سکو، تو پھر مان لو جس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے وہ کسی بندے کا بنایا ہوا نہیں، وہ رب ذوالجلال کا اتارا ہوا ہے۔ اور یہ
اور یہاں پہ ایک بہت پیاری بات کہ یہ تو تب تھا کہ جب ہم نے مانا کیا کہ فاتو بصورت من مثلہ ہی، اس قرآن کی مثل کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ اور ایک دوسری تفسیر بھی ہے، اور وہ میں اپنے پاس نہیں کر رہا، تفسیر خازن کے اندر اور تفسیر مدارک کے اندر انہوں نے یہ تفسیر کی۔ انہوں نے کہا مثل ہی کی ضمیر قرآن کی طرف نہیں، مثل ہی کی ضمیر لوٹاؤ عبد کی طرف۔ آپ کو بھی سمجھاتا ہوں۔ اب مطلب یہ ہے کہ فاتو بصورت من مثل عبدنا، کہ تم اگر قرآن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو میرے یار کی مثل کوئی بندہ لے آؤ، حضور جیسا کوئی لے کے آؤ، کوئی حضور جیسا کوئی آئے اور اس کی زبان سے پھر تم اس کلام جیسا کلام لے کے آؤ۔ کہ مطلب یہ ہے کہ اب مطلب یہ بنا کہ جیسے قرآن کی مثل نہیں لایا جا سکتا، ایسے نبیوں کے سلطان کی مثل بھی نہیں لایا جا سکتا۔ قرآن بے مثل کلام ہے اور آقا دو عالم بے مثل انسان ہے، ان کی مثل بندہ ہے ہی کوئی نہیں تمہارے پاس کہ تم ان کی مثل جیسے انسان سے ایسا کلام لے کے آؤ۔ اور تفسیر خازن والے نے باقاعدہ طور پہ یہ لکھا کہ یہ معنی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ رب کے مقابلے میں جو تم نے اپنے محبوب بنائے ہوئے ہیں ان کو بھی بلا کے لے آؤ۔ مطلب یہ تھا کہ جن کو تم سمجھتے ہو اپنے خدا، ان کو بلا کے لے آؤ۔ تمہارے خدا میرے بندے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تمہارے خدا میرے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر مان لو نا کہ محمد کو بھی رب نے بنایا، ان پہ اترنے والے کلام کو بھی رب نے بنایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مطلب ہے فاتو بصورت من مثلہ ہی، سرکار کی مثل۔ اب سرکار کی مثل سے وہ قطعاً نہیں لا سکتے تھے، کیوں؟ سرکار نے بظاہر کسی استاد کے پاس جا کے نہیں پڑھا تھا، اسی واسطے لقب ہے امی۔ حضور کا لقب شریف امی، جس کا معنی ہے بے پڑھے، کہ کسی کے پاس جا کے حضور نے نہیں پڑھا، نہ کسی مکتب میں جا کے کچھ سیکھا، نہ کسی کے پاس جا کے عربی کے جو فصاحت و بلاغت کے معاملات ہیں اس میں کسی کو استاد بنایا، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ اور بچپنا حضور کا گزرا ایک سادہ سا دیہات، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، وہاں پہ حضور کا بچپن شریف گزرا، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لڑکپن اور جوانی شریف مکہ شریف میں آ کے گزری، کسی کے پاس جا کے نہیں پڑھے۔ اس کے باوجود زبان سے نکلنے والا کلام ایسا کلام ہے کہ جس کا مقابلہ عرب کے بڑے بڑے قصیدہ گو نہیں کر سکے۔ تو رب نے فرمایا پھر دیکھ لو، میرے یار جیسا کوئی بندہ رکھو اور پھر اس سے کہو کہ ایسا کلام لے آئے، تو پھر تم نہیں لا سکتے۔ تمہارے تو پڑھے لکھے بھی میرے بے پڑھے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بے پڑھے کا مطلب کہ تمہارے جو بڑے ہیں ان کے تو استاد بھی ہیں، انہوں نے بڑے بڑے مقامات پہ جا کے سیکھا، جنہوں نے تو کسی سے نہیں سیکھا، پھر بھی ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو ماننا پڑے گا کہ ان کو اس ذات نے سکھایا ہے جس کا مقابلہ کائنات میں کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے فاتو بصورت من مثلہ کہہ کے فرما دیا کہ اس قرآن کی صورت جیسی کوئی صورت ہی لے کے آؤ کہ جس کے ذریعے سے تم میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ قرآن جیسا کلام تم نہیں بنا سکتے۔ اور یہاں پہ وہ بات عرض کرنی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مکی زندگی تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے اتر رہا تھا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف تھی جب رات ڈھل جاتی تو سرکار رات کے پہر میں مسجد حرام میں جاتے اور مسجد حرام میں رات میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ او میٹھی زباں، جو زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس مقدس اور میٹھی زبان سے سرکار تلاوت فرماتے بآواز بلند۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ سرکار کے اس معمول کا پتہ دشمنوں کو بھی تھا۔ ایک رات یہ ہوئی
کہ ابو سفیان اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان کا دل للچایا کہ میں بھی جاؤں نا کلام سنوں جا کے حضور کی زبان سے، دل میں آیا کہ میں حضور کا کلام شریف جا کے سنوں، آ گیا مسجد حرام کے کسی کونے میں چھپ کے بیٹھ گیا، سرکار تلاوت کرتے رہے اور ابو سفیان چھپ کر حضور کا کلام شریف سنتا رہا۔ اسی رات اکیلے ابو سفیان نہیں آئے، ابو جہل کے دل میں بھی آیا، وہ بھی گھر میں پڑا تھا، اس نے کہا جاؤں نا جا کے کلام شریف سنوں حضور کی زبان سے، وہ بھی مسجد حرام کے کسی کونے میں بیٹھ کر حضور کا کلام شریف سنتا رہا۔ ایک اور کافروں کا سردار تھا جس کا نام تھا احنس بن شریک، وہ بھی آیا، وہ بھی مسجد حرام میں چھپ کر سنتا رہا۔ تینوں وڈیرے کافروں کے سردار تھے، انہوں نے سنا۔ جس وقت صبح قریب پہنچی اس وقت تینوں وہاں سے اٹھے، گھر کو لوٹنے لگے تو راستے میں تینوں کا اکٹھ ہو گیا، آپس میں ٹکر ہو گئی۔ ابو سفیان ابو جہل سے پوچھتا ہے، ابو جہل احنس بن شریک سے پوچھتا ہے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ سب نے سیدھا سیدھا بتایا کہ یہ کلام پڑھتے ہیں، حضور کے بارے میں کہا، اور قرآن کریم کی جو تلاوت تھی وہ سننے کے لیے بےتاب ہو کر گھر سے نکل کر یہاں پہ آئے۔ اب یہ محفل تھی ان کی اکیلے آپس میں یہ گفتگو ہو رہی تھی ان تینوں کی، کیا قرآن سننے کے لیے گھر سے آئے۔ آگے بھی بات چلاتا ہوں لیکن یہاں پہ تھوڑا غور کر لو۔ رات کے اندھیرے میں بستر چھوڑ کر آج کلمہ پڑھنے کے باوجود ہمیں قرآن سننا اوکھا ہو جاتا ہے، لیکن وہ زبان کتنے کمال کی تھی کہ جس زبان سے نکلنے والا کلام سننے کے لیے ماننے والے نہیں، منکر گھر میں سکون نہیں پا رہے، ان کو کلام کے سننے میں سکون آ رہا ہے۔ حضور کا کلام شریف سننے کے لیے مسجد شریف میں آئے ہوئے ہیں۔ تینوں کی بات ہو گئی کہ ہم اس لیے آئے تھے۔ اب تینوں نے ایک دوسرے سے کہا خبردار ہماری اس بات کا کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم بڑے اگر قرآن سنیں گے تو پھر تو نچلے وہ خود کہیں گے کہ یہ تو سچا کلام ہے، تو پھر وہ ماننے کی طرف آ جائیں گے۔ خبردار کسی کو پتہ نہ چلے اور آج کے بعد ایسی حرکت بھی کوئی نہ کرے۔ تینوں نے نا آپس میں یہ بات کہی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تینوں یہ کہہ کر اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ جب اگلی رات آئی تو پچھلی رات کا خیال تینوں کے ذہن میں دوڑنے لگ گیا۔ خیال آیا کہ حضور تو آ گئے ہوں گے مسجد شریف میں اور تلاوت قرآن کی جاری ہو چکی ہوگی، اور وہ جو رس گھولی زبان کی آواز مبارک تھی وہ ان کے کانوں میں جب آئی نا تو کسی سے گھر نہ بیٹھا گیا۔ ابو سفیان نکلا یہ سوچ کر کہ چلو میں چھپ کے جاتا ہوں، باقیوں کو کیا پتا، صبح کہوں گا میں نے تو کوئی نہیں سنا۔ ادھر سے ابو جہل بھی یہی سوچ کے نکل آیا، چلو خیر ہے میں جاتا ہوں، باقی دونوں کو کیا خبر۔ تیسرا احنس بن شریک بھی یہی کہہ کر گھر سے نکل آیا۔ آج پھر تینوں نے بیٹھ کر رسول اللہ کا کلام شریف سنا۔ صبح ہوئی واپس پلٹنے لگے، آج پھر ٹکر ہو گئی۔ تینوں نے ایک دوسرے کے سامنے اظہار شرمندگی کیا، افسوس کیا اور شرمندہ ہوئے ایک دوسرے کے سامنے کہ ہم نے کیا ہوا وعدہ جو تھا وہ پورا نہیں کر سکے۔ چلو انہوں نے تینوں نے ایک دوسرے کو کہا آج کے بعد پکی ہو گئی، آج کے بعد ہم نہیں آئیں گے تینوں سننے کے لیے۔ رات آ گئی تیسری، اور سیرت نگاروں نے لکھا تیسری رات بھی تینوں سے گھر میں رات نہیں گزاری گئی۔ دل میں جب یہ خیال آیا نا کہ سرکار آگے ہوں گے حرم پاک میں، تو رات گھر سے نہیں سویا گیا، اور یہی سوچ کر ہر تینوں نکل آئے، تینوں حضرات کس سوچ میں کہ میں چھپ کے جاؤں گا، دوسرے کو کیا پتا، صبح ملیں گے تو کہہ دوں گا میں تو نہیں گیا تھا۔ یہ سوچ کر آج پھر تینوں نکل آئے، اور رب کا کرنا کہ صبح پھر تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ اس وقت انہوں نے کہا واللہ لا نبرح حتی نتعاہدا، کہ آج ہاتھوں میں ہاتھ دے کر پکا وعدہ کرو کہ آج کے بعد کوئی بھی نہیں سننے آئے گا قرآن۔ یہ وعدہ کرنے پر بات آ گئی، اور انہوں نے کہا آج ہم اس مقام سے قدم نہیں ہٹائیں گے جب تک اپنا وعدہ نہیں کر لیں گے کہ کلام سننے کے لیے آج کے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا۔ انہوں نے آپس میں وعدہ کیا، لیکن احنس بن شریک کے دل میں بات کھٹکتی گئی۔
وہ گھر جانے کی بجائے چلا گیا ابو سفیان کے گھر، جا کے کہتے کہ بھائی سچی دس، 3 راتیں ہو گئیں، تم بھی سنتے ہو میں بھی سنتا ہوں، ابھی بھی شک ہے تمہیں کوئی؟ 3 راتوں سے سن رہے ہو، ابھی بھی شک ہے کوئی تمہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا بھائی بات سیدھی سی یہ ہے کہ جو کچھ سنا اس جیسا ہم نے پہلے نہیں سنا تھا۔ ابو سفیان نے یہ کہہ دیا احنس بن شریک کو، اور ساتھ کہا کچھ باتیں ایسی تھیں کلام کے الفاظ کی آیت نہیں، باتیں ایسی تھیں جو ہم نے پہلے سنی تھیں، کچھ تھیں جو نہیں سنی تھیں۔ بہرحال دل مانتا ہے بات کو۔ احنس بن شریک ابو سفیان کے پاس سے ہو کر چلا گیا ابو جہل کے پاس، کہا تو بتا، 3 راتوں سے سن رہے ہو، تیرا کیا خیال ہے؟ ابو جہل نے کہا جو بھی ہے، اب یہ ہے اصل وجہ مخالفت کی، جو بھی ہے وجہ یہ ہے کہ مناف کی اولاد میں 2 گروہ بن گئے تھے۔ ہم سمجھتے تھے ہم سردار ہیں، اور دوسری پارٹی عبد المطلب کی اولاد سمجھتی تھی ہم سردار ہیں۔ وہ بھی حاجیوں کو مکہ شریف حرم میں آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلاتے، ہم بھی کھلاتے۔ ان کا دسترخوان وسیع ہوا تو ہم نے بھی دسترخوان وسیع کر دیا کہ تاکہ ہماری سرداری بھی برقرار رہے، ان کی سرداری بھی برقرار رہے۔ کہتے ہیں اس دوران انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہمارے اندر ایک اللہ کے نبی ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا خدا کی قسم جو مرضی ہو جائے ہم ان کو سچا نہیں کہیں گے۔ مطلب یہ کہ اصل وجہ سرداری اور چودراہٹ کی ہے کہ اگر ہم ان کو سچا مان لیں تو پھر نیچا ہو کے گزارا کرنا پڑے گا، پھر سرداری اور چودراہٹ نہیں بنے گی۔ کلام کے صدق میں شک تینوں کو نہیں تھا، لیکن ابو جہل نے وجہ بتا دی۔ جہاں پہ معاملہ تھا نا ضد کا، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، اور جہاں پہ ضد والا معاملہ نہیں تھا نا، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت بھی عطا فرما دی۔ تو بہرحال یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کلام ہی ایسا ہے کہ جس کے جیسا کوئی اور بنا سکتا نہیں۔ اور چند خصوصیات مفسرین اکرام نے ذکر کی، وہ میں ذکر کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ انہوں نے ذکر کیا کہ اب دیکھو ایک ہے سادہ گفتگو اور ایک ہے شعر و شاعری کے رنگ برنگی کلام۔ وہ کہتے ہیں شعر و شاعری جب کوئی کی جاتی ہے تو وہاں پہ خیالات کی دائرے میں رہ کر شعر و شاعری کی جاتی ہے۔ شاعر اکثر حقیقت نہیں بولتے، خیالات کی دنیا میں بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی اپنے محبوب کا حسن بیان کر رہے ہیں تو اسے چاند کہہ دیا، کبھی سورج کہہ دیا، کبھی کیا کہہ دیا، کبھی کیا کہہ دیا۔ انہوں نے کہا خیالات کی دنیا میں مبالغہ آرائی کر کے جیسا ہے اسے بڑھا چڑھا کے ذکر کر کے شعر و شاعری والے کلام میں پیدا کرتے ہیں حسن، اور جس سے لوگ بڑے محظوظ ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں۔ قرآن کا یہ کمال ہے کہ یہاں کسی آیت میں کسی مقام پر مبالغہ نہیں، جو کچھ ہے سچ ہے، اور سچ کے باوجود بھی رب نے اس کلام میں یہ طاقت رکھی ہے کہ جتنا سنتے جاؤ گے اتنا لطف بڑھتا جائے گا۔ اب یہ کسی اور کے کلام میں یہ شان نہیں ہے، یہ اللہ کریم نے قرآن مقدس کی شان بیان کر دی، اور قرآن کے اندر یہ صورتحال موجود ہے۔ اور یہاں پہ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ بڑے بڑے شاعروں نے کلام لکھے، بڑے بڑے قصیدہ گو قصیدے لکھ کے گئے۔ کچھ قصیدے ہوتے ہیں جو خوشی کے موقع پر پڑھے جاتے ہیں، وہ غمی کے موقع پہ پڑھوں تو مناسب نہیں ہوتے۔ کچھ قصیدے وہ ہوتے ہیں جو غمی کے موقع پہ پڑھے جاتے ہیں، وہ خوشی کے موقع پر پڑھنے وہ مناسب نہیں ہوتے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ واحد کلام ہے کلام خدا، جس کو خوشی کے موقع پہ پڑھو تب بھی جچتا ہے، غمی کے موقع پہ پڑھو تب بھی جچتا ہے۔ کوئی بھی موقع ہو قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن ہر موقع پہ جچتا ہے۔ فاتوا بصورت من مثلی، اس جیسا لے کے تو آؤ بلا، جو ہر مقام پہ لگ جائے اور جس کا تعلق ہر مقام پہ بن جائے، جس کی جو ہے فیض سے ہر مقام پہ لطف اندوز ہوں، وہ کلام خدا ہے عز و جل۔ اور اس کے علاوہ آگے سنیے، اب میں بات کر رہا ہوں، آپ بھی اردو سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، اردو میں بات ہو رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، محظوظ ہو رہے ہیں۔ اگر میں گفتگو کسی اور بولی میں شروع کر دوں جو زبان آپ کو نہ آتی ہو تو آپ بور ہو جاؤ گے نا۔ اتنا لمبی گفتگو کوئی نہیں سن پائے گا، تنگ پڑ جائیں گے زیادہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہیں گے سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہے۔
سمجھ نہ آئے گفتگو تو بندے کو لطف نہیں آتا۔ مفسرین فرماتے ہیں واحد کلام ہے کلام خدا، جو عربی جانتا ہو اسے بھی لطف آتا ہے، جو نہ جانتا ہو اسے بھی لطف آتا ہے۔ یہ کمال ہے کلام الہی کا۔ عربی زبان میں تقریر کروں تو کسی کو لطف آئے کسی کو نہ آئے، لیکن عربی زبان کی تلاوت قاری صاحب کریں تو ہر بندے کو لطف اندوز ہوگا، ہر بندہ لطف اندوز ہوگا۔ یہ خاص خصوصیت اللہ کریم نے کلام الہی کو، اپنے کلام شریف کو عطا فرمائی ہے۔ جو نہ بھی سمجھ رہا ہو بالکل اجٹ ہو، عربی کا ترجمہ چھوڑو، جس کو خود پڑھنا ہی نہیں نہ آتا، ان پڑھ ہے، جس نے قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا، جاہل ہے، وہ بھی اگر اس کے سامنے بھی قرآن کی تلاوت کرو اس کو بھی سینے میں لذت ضرور محسوس ہوگی۔ یہ قرآن مجید کا خاصہ ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے میرے علاقے میں مسجد میں ایک شخص ہے، ضعیف العمر ہے، اس نے خود رمضان المبارک کے اندر نا روزانہ فجر کی نماز کے بعد وہ بیٹھ جاتا تھا اور قرآن مجید پڑھتا رہتا تھا۔ ہم نے سمجھا کہ حافظ ہے یا شاید پڑھا ہوا ہے، یہی سمجھتے تھے۔ ہم جتنی دیر مسجد میں بیٹھتے تھے وہ قرآن ہی پڑھتا رہتا تھا۔ ایک دن جمعہ کے بعد اس نے مجھ سے آ کے پوچھا کہ یہ ہر آیت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں تو ختم ہو جاتا ہے قرآن پاک کا؟ مطلب اس کا تھا کہ ختم شریف کا ثواب مل جاتا ہے۔ میں نے کہا کیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا بھئی میں پڑھا ہوا کوئی نہیں، لیکن جب رمضان شریف آتا ہے تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ سارے لوگ پڑھتے ہیں تو میں بھی پڑھوں۔ تو اب میں آیات سمجھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، تو مجھے بسم اللہ شریف تو آتی ہے، تو میں ہر سطر پر قرآن کھول کے بسم اللہ ہی پڑھتا رہتا ہوں۔ اب یہ لذت کسی اور کتاب میں نہیں، یہ بھی اللہ کے کلام میں ہی ملتی ہے۔ یہ اللہ کے کلام کی خصوصیت ہے۔ اب وہ بسم اللہ کا ورد ویسے بھی تو تسبیح پہ بیٹھ کے کر سکتا تھا نا۔ یہ لذت ہے، چاشنی ہے قرآن کریم کے اندر کہ قرآن کھول کر ہر آیت پہ انگلی پھیر کر اب اسے تسلی ہو رہی ہے، اور اسے اس بات کا یقین ہو رہا ہے کہ یہ میں قرآن پاک کا ورد کر رہا ہوں اور وظیفہ پڑھ رہا ہوں، اور مجھے کلام کے پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ ہمارے سامنے کئی احادیث ہیں، کئی قرآن مجید کی آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کئی دفعہ عمل کر کے بگڑ جانے والوں کو، اکڑ جانے والوں کو کچھ نہیں ملتا، اور کئی دفعہ عمل نہ کرنے والا اگر دل میں حسرت کر لے تو اللہ عمل کرنے والے سے بھی زیادہ اسے اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ عبادتیں کئی دفعہ وہ مقام نہیں دیتی جہاں پہ ندامتیں کام کر جاتی ہیں۔ وہ کسی فقیر کے مرید کے تہجد قضا ہو گئے تو انہوں نے صبح شیخ جی سے آ کے ملے اور شیخ جی سے آ کے کہا حضور بڑی بدقسمتی شومی ہے قسمت، آج میں صبح نہیں اٹھ سکا، میری تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ شیخ کامل تھا تو اس نے فرمایا بیٹا یہ بتاؤ اب کیفیت کیا ہے، اس وقت تیری حالت کیا ہے؟ اس نے کہا مارے شرم کے بہت زیادہ ندامت آ رہی ہے، بہت شرمندگی ہے کہ میری تہجد رہ گئی، شرمندگی کا احساس مجھے ہو رہا ہے۔ تو اس فقیر نے کہا بیٹا جا، جو کام عبادت نہیں نہ کرتی وہ کام ندامت کر جاتی ہے۔ یہ جو احساس ہے تیرا یہ بہت فائدہ مند چیز ہے۔ اب اس نے بے شک پڑھا نہیں ہے لیکن اس کو اس عمر کا جو احساس ہے اور اس احساس کے ساتھ وہ قرآن اٹھاتا بھی ہے، پھر بسم اللہ شریف پڑھتا بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ہم جیسے جو پڑھ کے اکڑنے والے ہوں ان سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر زیادہ دے دے، کہ ہم پڑھ کے سمجھیں گے کہ ہمارے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ پڑھ کے بھی بیچارہ یہ کہے گا پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں قبول بھی ہے یا نہیں۔ اس کا وہ انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے گا، اس کو شرمندگی، اس کا احساس، اس کے دل میں جو حسرت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے گی۔ اس واسطے اور خصوصیت کلام پاک کی یہ ذکر کی گئی کہ دنیا کا کوئی بھی کلام ہو، کتنا سونا لکھا ہوا قصیدہ ہو، کتنا پیارا پڑھا گیا انداز ہو، جتنی زیادہ بار سنتے جاؤ گے اتنا اس کا لطف کم ہوتا جائے گا۔ پہلی دفعہ کا اور مزہ، بار بار سنو گے تو اس کی لذت میں کمی آتی جائے گی۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ قرآن جتنی بار بھی سنو گے، جتنی بار بھی پڑھو گے، ہر مرتبہ اللہ نیا لطف عطا فرمائے گا۔ یہ رب ذوالجلال نے کلام پاک کو خصوصیت عطا فرمائی۔ اور یہاں پر آخر پہ
اللہ کریم کے کلام کے اندر جو خصوصی امتیازی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیلنج تو رب نے کیا تھا اس وقت جس وقت قرآن اتر رہا تھا، اور رب نے یہ چیلنج اپنے محبوب کی زبانی دنیا والوں کو کہا کہ قرآن جیسا کوئی کلام لے کے آؤ، قرآن جیسا تم کلام ان خوبیوں والا تمہارے پاس نہیں بنے گا۔ اور جو خاص خوبی یہاں پہ، اور یہ چیلنج قرآن کے زیر سایہ ہم بھی کر سکتے ہیں آج کے دنیا والوں کو بھی، کہ دنیا کے معاملات میں بڑے بڑے مقام پہ ترقی پذیر ہونے کے باوجود بھی آج بھی سائنس، ٹیکنالوجی، دنیا کے قانون دان، دنیا کے تعلیمی ادارے ایسا شعبہ کوئی نہیں کھول سکے جو ہر قسم کے انسان کو فائدہ مند بنائے۔ قرآن ہی وہ کمال والی کتاب ہے جو ہر قسم کے انسان کو کمال ہی عطا فرماتی ہے۔ شاید آپ کو بات نہ سمجھ آئی ہو تو میں آسانی سے کھول کے سمجھاؤں۔ ہمارے ماحول میں بدقسمتی سے رواج یہ ہے کہ جو بچہ صحیح، اس کے کان، آنکھ، زبان صحیح ہو، ہاتھ پاؤں صحیح ہوں، تو ہم اسے انگلش میڈیم سکول میں پڑھاتے ہیں، اور جو خدا نخواستہ لولا لنگڑا پیدا ہو جائے، اندھا پیدا ہو جائے، جس کو کم سنائی دے، تو ہم کہتے ہیں یار اور تو کسے کام دے نہیں، اسے مدرسے میں ہی چھوڑ دو۔ عموماً ہم علماء، مولوی حضرات اس بات سے اظہار ناراضگی بھی کرتے ہیں، وہ اور جہت کے اعتبار سے کہ یہ دیکھو جی ایک نکمے کو قرآن کے لیے رکھا، لیکن ان کا یہ عمل آج کے ان گئے گزرے حالات میں بھی یہ بات ضرور بتا رہا ہے کہ زمانہ جس کو بیکار بناتا ہے قرآن اس کو بھی کام والا بنا دیتا ہے۔ جو زمانے کی نظریں میں نکمہ ہے، کچھ نہیں نہ کر سکتا، آج بھی ہر کسی کو پتہ ہے وہ قرآن پڑھنے کے لیے دے دو، اللہ اس کو بھی کامیابی والا بنا دے گا۔ اگر نکمے کو قرآن کامیابی والا بناتا ہے تو کوئی کام والا ہی دے دو تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا کامیاب بنائے گا۔ اور میں نے آتے ہوئے بھی ایک بیان سنا مفتی اعظم پاکستان کا، مفتی منیر الرحمان صاحب کا، وہ بتا رہے تھے، کراچی کا ہی بیان تھا، غالباً آج کا تھا یا گزشتہ کل کا تھا، کہہ رہے تھے ہمارے مدرسے کے قریب یونیورسٹی ہے، تو جیسے ہمارے مدرسوں میں سالانہ جلسے ہوتے ہیں نا، دستار فضیلت کے سندیں ملتی ہیں، تو کہتے ہیں وہاں پہ بھی تقسیم اسناد کے جلسے ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں بھی۔ تو مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ جب تقسیم اسناد کا جلسہ ہو نا، تو ہم یونیورسٹی کے سامنے روڈ سے گزرے نا، تو وہاں پہ کارڈ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس حضرات نے، اور بینرز لگائے ہوئے ہوتے ہیں، دیواروں پہ انہوں نے کارڈز چسپاں کیے ہوتے ہیں جن پہ کیا لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں ڈگری نہیں کاروبار چاہیے۔ کہ وہ احتجاج کرتے ہیں کہ یہ جو ہمیں تم سند دیتے ہو اس کا کیا فائدہ، اگر اس سند کو دکھانے سے، ڈگریز کو دکھانے سے ہمیں نوکری نہ ملے تو یہ ریڑھی والا 10 روپے کی بھی نہیں خریدے گا۔ تو وہ احتجاجاً یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈگری نہیں، ہمیں کاروبار چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں بھی جلسے ہوتے ہیں دستار فضیلت کے، کہیں پہ یہ احتجاج نہیں ہوا کہ ہمیں ڈگری نہیں کاروبار چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس شعبے کے اندر آج بھی وہ سمجھتے ہیں، ایک ہوتا ہے بھائیو علم اور ایک ہوتا ہے فن۔ کمائی علم سے نہیں کی جاتی، کمائی فن سے ہوتی ہے۔ پنجابی میں عام لوگ بھی سمجھتے ہیں ایک ہوتا ہے ہنر اور ایک ہوتی ہے تعلیم۔ تعلیم ہوتی ہے اپنے آپ کو باشعور بنانے کے لیے، اپنے کردار کی بہتری کے لیے۔ جو ہنر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کمائی کے لیے۔ ایک بندہ ورکشاپ پہ کام کرتا ہے، اسے جو ہے ایک ہنر آ گیا کہ وہ موٹر سائیکل ٹھیک کر سکتا ہے، وہ گاڑیاں ٹھیک کر سکتا ہے، وہ ہنر کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن اس شعبے میں آج بھی یہ تصور موجود ہے کہ ہماری تعلیم ذریعہ کمائی ہے، لیکن علماء جو دین کے اور قرآن کے زیر سایہ اپنا فیض، قرآن کریم اپنا فیض ان کو عطا فرماتا ہے، ان کو آج بھی پتہ ہے کہ ہمارا علم، جو ہماری تعلیم ہے، وہ ہمارا کاروبار نہیں ہے۔ اگر یہ کاروبار ہوتا تو کوئی قرآن پڑھنے والا حافظ بھی کہتا استاد جی ساڑھے سر تے پگ نہ بنو، سانو کاروبار لے کے دو، لیکن ایسا کوئی نہیں کہتا کہ یہ پتہ ہے کہ اس کا تسلسل دنیا میں کچھ ملے یا نہ ملے۔ یہ میں
بطور تنزل کہہ رہا ہوں، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو آخرت کی بڑی نعمتیں ملیں اسے دنیا کیوں نہ ملے۔ دنیا تو ہے ہی حقیر چیز، اس کے قدموں میں رول جائے گی دنیا۔ جس کو قرآن کی نعمت مل گئی اس کو بھی کوئی غریب کہتا ہے؟ اس کو کیسے غریب کہا جائے؟ اور یہ میں اپنی بات بتاتا ہوں، ہمارے گھر میں ہم اس وقت پڑھتے تھے، ایک صاحب آئے ہوئے تھے تو کتابیں پڑھی تھیں، بیٹھک کے اندر الماری میں لگی ہوئی کتابیں بھی تھیں، تو ویسے جیسے عام گفتگو میں لوگ کہتے ہیں اسی تے ماڑے بندے ہیں، اسی تے غریب بندے ہیں، گفتگو میں نے بھی اسے یہ کہہ دیا۔ اب وہ اگلا بندہ تھا ان پڑھ، مسجد میں بیٹھا ہوں، ہم پڑھ رہے تھے لیکن یہ الفاظ نکلے کہ اسا ماڑے ہیں، اسی غریب ہیں، لیکن اس ان پڑھ کے الفاظ کیا تھے؟ اس نے کہا جن کے پاس یہ دولت ہو ان کو غریب نہیں کہا جاتا، یہ تو کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ وہ دولتیں فنا ہو جاتی ہیں، یہ قرآن کی نعمت اور یہ اعزاز وہ ہے جو فنا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کریم قبر کی دہلیز تک بھی اس کے فیض سے بندے کو فیض یاب فرماتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج جتنا ہم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جتنا قرآن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہماری طرف سے، اتنا شاید کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہو۔ ہم نے دنیاوی ٹیوٹر کو پتہ نہیں کتنے کتنے کچھ دیے، مگر قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے کو بالکل ہلکا سمجھ لیا، کمزور سمجھ لیا۔ ہمارے اولاد میں بھی مدرسے میں ہمارا تعلق ہے، ہمارا شعبہ ہے، 4 بچے ہو نا، جن میں سے ایک مدرسے میں پڑھتا ہو، 3 دنیاوی تعلیم کے لیے کہیں کام ہو نا تو چھٹی کرانی ہوگی تو مدرسے والے کو کرائیں گے، دنیاوی والوں کو نہیں کرائیں گے۔ بھائی کیوں؟ صرف اس خاطر کہ وہ وہاں پہ خرچ ہو رہا ہے ہمارا، اور یہ مفت میں ہے تو چلو ٹھیک ہے، اس کا رہ جائے تو رہ جائے، کوئی بات نہیں، ان کا نہ رہے۔ حالانکہ یہ جو فیض ہے اس پر میں امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی بات عرض کرتا ہوں۔ سکا بیٹا فوت ہو گیا تھا امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں نا امام ابو یوسف، سکا بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ گھر سے پیغام آیا تو گھر والوں کو کہا کوئی نہیں، میرے آنے سے کوئی دوبارہ زندہ تو نہیں ہو جائے گا، کفنا دو، جنازہ پڑھ کے دفنا دو، میں سبق کی چھٹی نہیں کر سکتا، کیوں؟ میرے جانے سے بیٹا واپس نہیں آئے گا، لیکن جو سبق رہ گیا وہ بھی فوت ہو جائے گا میرا، تو میں ڈبل نقصان نہیں کرتا، میں سبق پڑھوں گا امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ تو انہوں نے وہ سلسلہ، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو معاذ اللہ اگرچہ زبان سے تو نہیں کہتے، ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہم قرآن کو کتنا ناقص اور گھٹیا کے سمجھتے ہیں، کہ اس کے ساتھ ہمارا جو برتاؤ ہے وہ سلوک ہے وہ کیسا ہے۔ ہمارے سرگودا کے ایک مفتی صاحب دوست ہیں میرے، انہوں نے اپنے مدرسے کے جلسے میں بڑی پیاری بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا یار ساری باتیں چھوڑ دو، صرف ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ لو جو صبح صبح اٹھ کر سکول بھی جاتا ہے اور مدرسے میں بھی آتا ہے، سکول کی اتنی بڑی کتابیں اٹھا کر پوسٹ کے پیچھے لٹکا کے جائے گا، اور یسرنا القرآن قاعدہ بھی اٹھا کے مسجد میں آئے گا تو سینے سے لگا کے آئے گا۔ وہ پیچھے لٹکا کے جا رہا ہے، یہ سینے سے لگا کے آ رہا ہے، اگرچہ چھوٹی سی بھی کتاب ہے پھر بھی سینے سے لگا کے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ چھوٹا سا بچہ بھی بتا رہا ہوتا ہے، مسجد میں جانے والا صبح صبح اٹھ کر، وہ پیچھے رہ جائے گا، جس کو پیچھے رکھا یہ پیچھے رہ جائے گا، جس کو سینے سے لگا کے جا رہا ہے وہ بتا رہا ہے یہ سینے میں رہ کر قبر میں بھی ساتھ آئے گا، اس کا فیض، اس کا جو سلسلہ ہے یہ قبر میں بھی ساتھ آئے گا۔ اور یہی ہے کہ مر جانے والے کے بعد اس کی اولاد کے پاس قرآن کی دولت ہو، وہ صبح بھی بیٹھ کر تلاوت کر کے ثواب پہنچائیں گے، شام کو بھی بیٹھ کے ثواب پہنچائیں گے، اور مرنے والے کا بھلا ہوگا۔ افسوس اس انسان پر جو دنیا سے چلا گیا اور گھر میں کسی کے پاس قرآن کی دولت نہ چھوڑ کے گیا۔ اور پھر ہم دیکھو نا، ابتدا ہوئی وہاں پہ بھی قرآن، موت ہوئی وہاں پہ بھی قرآن، قبر میں دفن ہو گیا وہاں پہ بھی قرآن۔ قرآن ہر مقام پر ساتھ ہے، جو اتنا ہر مقام پر ساتھ نبھانے والا اور کوئی کلام نہیں، یہی کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا ہے۔ اور اللہ بار بار فرما رہا ہے فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، سچے ہو تو پھر اس کی مثل لے کے آؤ، جب نہیں نہ بن سکتی تو پھر بندے بنو، سر جھکاؤ اور مان جاؤ کہ قرآن جیسا کوئی کلام نہیں ہے اور نہ ہی اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم آپ کی میری
ہم سب کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن سے رشتہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔